اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں اور جہنم کے عذاب سے یہ بچ جائیں جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، لا تقدروا علی ذالک، آپ ان کو ہدایت دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ یہ کئی بار اس بات کی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، بعض لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اگر اللہ خود گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ تو یہاں فرمایا وَقَدْ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، تو لا تقدروا علی ذالک، تو آپ ان کی ہدایت پر قدرت نہیں رکھتے۔ جب منشا الہی یہ ہے تو یہاں اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پھر بندے کا قصور کیا جی؟ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ بندہ ہدایت یافتہ ہو، جب اللہ کی منشا کے مطابق وہ گمراہ ہے تو پھر جہنم میں اس کو عذاب دینا یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ کئی بار میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کے اندر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ کون حضور کے ارشاد کو قبول کرے گا، کون قبول نہیں کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے کوئی بات بھی اللہ کے علم کے خلاف تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے جانتا تھا کہ کون حضور کا کلمہ پڑھیں گے، کون کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کا ذکر کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس لیے پڑھا ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ گمراہ ہوں، یہ بات نہیں۔ چونکہ کلام پاک میں ایک جگہ نہیں بارہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ثم ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے یا غلط راستہ اختیار کرے۔ ہم نے بتا دیا، فائدہ بھی بتا دیا، نقصان بھی بتا دیا، صحیح بھی بتا دیا، غلط بھی بتا دیا۔ اب بندہ اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ جو بندوں نے اپنی مرضی سے اختیار کرنا تھا اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ لکھ دیا، اسی کو تعبیر کیا فقد أضلهم اللہ، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ آپ کی بات قبول نہیں کریں گے۔ لا تقدروا علی ذالک، تو جن کا منشا ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، پھر آپ زبردستی ان کو اسلام کی طرف نہیں لا سکتے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، فرماتے ہیں کہ بالبناء للمفعول والفاعل، یہ دونوں طریقے سے آتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی بھی ہے اور ان اللہ لا یہتدی بھی ہے، سمجھ گئے؟ ان اللہ لا یہدی اور ان اللہ لا یہتدی، فرمایا کہ اہتدا یہتدی اہتداءً، یہ باب افتعال پر اس کو لے جائیں تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ فعل لازمی ہوتا ہے، فعل لازمی ہوتا ہے۔ جو فعل لازمی ہوتا ہے وہ مفعول کو نہیں چاہتا بلکہ فاعل کو چاہتا ہے۔ اور ہدا یاد ہی پڑھیں تو یہ فعل متعدی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے بالبناء للمفعول، یعنی یہدی بھی پڑھا جاتا ہے، والفاعل لا یہتدی بھی پڑھا جاتا ہے۔ معنی اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، سمجھ گئے؟ فرمایا کہ من یضل،
جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی معلومات اللہ کے علم کے خلاف تو پھر ہو ہی نہیں سکتا جی۔ فرمایا کہ من یرید اضلالہ، یعنی جس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے، ارادے کا معنی یہی ہے کہ جس کی گمراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن ناصرین، تو ان کی کوئی مدد کرنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی جس کا اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر جس بندے نے اللہ جانتا تھا یہ اپنی مرضی سے اپنی منشا کے ساتھ یہ گمراہ اختیار کرے گا، اب اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک محاورہ مشہور ہے، پنجابی ہم بچپن میں کہا کرتے تھے، الف بے تے جڑا جان بوجھ کے انا ہوئے استا دارو کے، ہے جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر اگر ہدایت کو قبول نہ کرے تو پھر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی، یعنی مطلب ہے کسی کا ہدایت یافتہ ہونا یا کسی کا گمراہ ہونا یہ اس بندے کے اپنے ارادے اور اپنی نیت پر انحصار ہے۔ اور یہ تقدیر کا مسئلہ چونکہ بہت مشکل ہے، اس لیے کلام پاک کے اندر تو تعارض نہیں ہے نا، کلام پاک کے اندر تو تضاد نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کیا کیا، فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب بندے کی اپنی مرضی ہے، صحیح راستے پر چل کر میرا شکر گزار بندہ بنے یا غلط راستے پر چل کر میری نعمت کا کفران کرے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے جی، یعنی صحیح راستہ بھی بتا دیا، غلط راستہ بھی بتا دیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ، تم میں جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ تو جب اللہ نے ہمارے منشا پر رکھا ہے تو ظاہر بات ہے پھر اللہ کے کلام میں تضاد تو ہو نہیں سکتا جی۔ پھر یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو آگے فرما وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ، تو یہاں وہ معنی کیا جائے گا تاکہ کلام پاک کے اندر تضاد نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو اختیار دیا انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، کفر کے راستے پر چلے۔ اللہ تو جانتا تھا جو ہونے والا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا، اور اگر جو اللہ نے لکھ دیا اس کے خلاف ہو تو اس کا معنی پھر وہ خدا ہی نہیں ہے، اس کا تو علم ناقص ہے۔ بات سمجھ گئے جی۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی کافر جو ہیں انہوں نے یہ بالکل یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اور پورے کوشش کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے۔ کیا بات بیان کی؟ لا یبعث اللہ من یموت، قسم اٹھا کر انہوں نے پختہ عہد کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کافروں نے بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مر گئے ان کو دوبارہ اللہ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن لا یبعث اللہ، اللہ تعالیٰ مبعوث نہیں کرے گا، دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کس کو؟ من یموت، جو مر رہے ہیں یا مریں گے یا مر چکے ہیں، جو بھی ہو سکتا ہے جی۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتے چلیں کہ یہاں ارشاد فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ، یہ لفظ جہد بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ جہد بھی استعمال ہوتا ہے۔ جد و جہد بھی کہتے ہیں اور جد و جہد بھی کہتے ہیں، دونوں کا معنی ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ پڑھیں نا زبر کے ساتھ، پھر جہد کے معنی ہوتے ہیں مشقت کے، یعنی آدمی جو سٹرگل کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔
پھر اس کے معنی وہ ہوتے ہیں، اور اگر ضمے کے ساتھ اس کو پڑھیں پھر اس کے معنی قوت اور طاقت کے ہوتے ہیں، یعنی اس بندے نے پوری طاقت اپنی اس معاملے میں صرف کر دی۔ تو جہد کے معنی ہوتے ہیں مشقت کے، اور جہد کے معنی ہوتے ہیں طاقت کے۔ تو جد و جہد پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی نے پوری کی پوری مشقت کی ہے، اور جد و جہد کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری طاقت اس معاملے میں صرف کر دی ہے۔ یا ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں، یہ کلام پاک میں متعدد مقامات پر لفظ جہاد استعمال ہوا ہے۔ جہاد کے حقیقی معنی قتال نہیں ہے، جہاد کے حقیقی معنی قتال نہیں ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنے کے، سٹرگل کرنے کے۔ آپ کسی کام کے اندر سٹرگل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ جہاد کر رہے ہیں، مجاہد ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی میدان کارزار میں جاتا ہے، جنگ لڑتا ہے، تو ظاہر بندے کو سٹرگل تو کرنی پڑتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جہاد کا حقیقی معنی جنگ نہیں ہے، جہاد کا حقیقی معنی کوشش کرنا ہے۔ جس طریقے سے سرکار جب غالباً غزوہ احد سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آئے، یعنی یہ جو ہم نے قتال کیا نا، کافروں کو مارا، ان کے ہاتھوں ہمارے مسلمان شہید ہوئے، وہ کون سا جہاد ہے؟ جہاد اصغر ہے۔ ادنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئیں۔ تو حضور سے پوچھے گئے یا رسول اللہ اگر یہ جہاد چھوٹا تھا تو بڑا کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بڑا جہاد جو ہے نا وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کفر کے مقابلے میں کوشش کرنا، یہ جہاد اصغر ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اس لیے کہ تلوار چلانا آسان ہے، جان دینا آسان ہے، کسی کی جان لینا آسان ہے، لیکن اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جان لینے اور جان دینے سے خواہشات نفسانیہ کے خلاف کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، اور اسی لیے وہ بزرگان دین جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، ہمارے نہیں کہتے مجاہدہ، ریاضت ہے جی، یعنی کوشش کرنا اس بات کی کہ ہم اپنے نفس کے خلاف کیسے کریں، اپنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف۔ اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف چلتے ہیں نا، ان کا معنی یہ ہے کہ وہ کلام پاک کی آیت، مجھے آیت یاد نہیں ہے ابھی، قبلہ صاحب بتا دیں گے، وَاتَّخَذُوا پتہ نہیں وہ آتا ہے نا الہُ ہواہ، ہیں جی، وَاتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، ہاں، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مرضی کے مطابق آدمی چلتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، جس کی اتباع کرتا ہے۔ اور الہ کے معنی آخری امید کے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر الہ کا مادہ اشتیاق ہے، آلہہ یا لہو الہن، ہے جی۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ایک یہ ہے کہ جب پوری کائنات سے آدمی کی امیدیں منقطع ہو جائیں، آخری جس ذات کی طرف بندے کی امید وابستہ ہوتی ہے، امید وابستہ کرنے کو یہ الہ کہتے ہیں۔ وہ ذات جس پر آخری آدمی اپنی امید کو وابستہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ دیریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، کہ وہ نئی بات نہیں ہے، یہ شروع سے کام چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اس کے وجود کا انکار کرنے والے کو موجودہ دور کی اختراع نہیں ہے،
یہ ہمیشہ سے معاملہ چلا آیا. تو وہ خدا کا منکر تھا. حضور مولا کائنات کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ اس کا ثبوت پیش کریں کہ خدا ہے، یعنی اللہ تعالی ہے، یہ اس کو ثابت کریں. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو زندگی میں کبھی تیری زندگی میں ایسا موقع آیا کہ اس کے نہ ماننے کے باوجود تم نے اپنی امیدیں اس سے وابستہ کی ہوں، یعنی باوجود اس کے کہ تم نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے. یہ نا امید یعنی اس انکار کے باوجود کبھی تمہاری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تو نے اس پر اعتماد کیا ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر امید اپنی وابستہ کی ہو؟ کہنے لگا کہ اور تو مجھے کوئی بات یاد نہیں ہے. ذرا دوسری پڑھیے. مجھے زندگی کا ایک واقعہ یاد ہے. وہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ کشتی پر سفر کر رہا تھا. دریا میں کشتی جا رہی تھی، اچانک طوفان آ گیا، اور ان طوفان سے کشتی جب ٹکرائی نہ تو جا کر کو آپ نے پتھر وغیرہ ان کے ساتھ ٹکرائی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اب بہت سارے جو کشتی کے اندر سوار تھے وہ ڈوب گئے. اتفاق سے ایسے ہوا کہ ایک پھٹا بچا، میں نے اپنے آپ کو اس پھٹے پر بٹھا لیا. اب مجھے یقین تھا کہ اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں. جب کشتی میں رہ کر ہم طوفان سے نہ بچ سکے تو وہ چھوٹی سی لکڑی پھٹا کیا بچائے گا. کہتا ہے اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جس کو لوگ خدا مانتے نا، میں تو نہیں مانتا، اگر ہے تو آج وہی مجھے بچا سکتا ہے، اور کو بچانے والا نہیں ہے. تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا پر اللہ مطلب یہ ہے کہ نہ ماننے کے باوجود نتیجہ ایسے ہوا کہ وہ پھٹا کنارے پر لگا اور میں بچ گیا. تو فرمایا جس کو نہیں مانتا، جب آخری وقت تو نے اس پر امید باندھی تو اس نے تجھے بچایا یا نہیں بچایا؟ تو فرمایا وہی خدا ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دیں، مثال کے طور پر بہت سارے ایسے کام ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطلب ہے منکر ہیں. اب وہ بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو معیوب سمجھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال و متاع ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اگر قتل کر دوں تو اس کا مال میں لے لوں گا. اب سارے بندے نہیں لیکن بیشتر بندے کیسے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام اچھا، یعنی کسی بندے کو قتل کرنا یہ کام کیا ہے؟ یہ برا، اچھا نہیں ہے. آدمی کسی کا مال چرانے کے لیے، کو پراپرٹی ضائع کرنے کے لیے پہلے بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ بندہ جو یہ سوچ رہا ہے یہ کام اچھا نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے. نہ وہ یہودی ہے نہ وہ نصرانی ہے. بندہ کون ہے؟ جو کسی کو مانتا ہی نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مرتد آدمی، یعنی بندہ وہ ہے جو ایتھیسٹ ہے، دہریہ ہے، کسی کو نہیں مانتا، لیکن اس کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ برا ہے، غلط ہے. کسے مل کر دیکھ لیں، وہ آدمی سمجھے گا. اب سوال یہ ہے، مذہب تو کوئی مانتا نہیں ہے، اب اس کے ذہن کے اندر یہ کس نے بات ڈالی کہ یہ بات غلط ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول انسان کے ذہن پر بھی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات میں کر رہا تھا اب اس کی. حضور نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے. اور دوسرے نمبر پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ یہ جو کافر ہیں انہوں نے کیا کیا، وَاتَّخَذَ إِلَٰهُ هَوَاهُ، انہوں نے اپنا خدا کس کو بنا لیا؟ اپنی خواہشات کو۔ اس کا مطلب ہے کہ الہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مرضی کے سوا بندہ کوئی کام نہیں کرتا، جس کی اتباع کرتا ہے، جس کے اطاعت کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے۔ اور اگر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کا الہ وہ نہیں ہے، بس کہ اس کا الہ کیا ہے؟ اس کی خواہشات ہے، جس کی پیروی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے مشکل کام جو انسان کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، اپنی چاہت پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں، اس کنٹرول کو، اس پریکٹس کو صوفیاء کرام مجاہدہ کہتے ہیں جی۔ تو جہاد کے معنی ہوتے ہیں سٹرگل کرنا، کوشش کرنا۔ اب ظاہر بات ہے آدمی جب کفر کے مقابلے میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور اسی کی یہ بھی آپ کو بات بتا دیں کہ یہ جو جانور نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عقل نہیں دی جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دیا ہے، شعور دیا ہے جی۔ مثال کے طور پر جانوروں کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پیاس لگی ہے تو پانی تلاش کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو چارہ خوراک تلاش کرتے ہیں، اور اگر اتفاق سے کوئی جنگلی جانور آ جائے جس کو سمجھتے ہیں کہ نقصان دے تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے بھاگتے ہیں جناب۔ کسی جانور کو لے جائیں سمندر کے کنارے تو وہ سمندر میں نہیں کودتا، ڈرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ کو پہاڑی کے اندر بہت ساری اونچی جگہ آتی ہے تو سوچتا ہے کہ اگر یہاں سے میں لڑک گیا تو کیا کروں گا؟ میں مر جاؤں گا۔ تو جانوروں کو بھی کہتے ہیں کہ جہد للبقاء، یعنی جانور بھی اپنے باقی رہنے کی، اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہد کے معنی ہوتے ہیں انتہائی قسم کی سٹرگل کرنا جی۔ اب انہی جو کوشش بندہ کرتا ہے، انہی کوششوں کے اندر سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اپنی جان کو بچانا، جان بچانے کی آدمی کوشش کرتا ہے، اپنی عزت آبرو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا وطن ملک بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری کوششیں، ان کوششوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ تلوار اٹھا کر کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کو قرآن کی اصطلاح میں عربی زبان میں قتال کہتے ہیں، قتال۔ اور یہ وہ بامر مجبوری ہے۔ شریعت مطہرہ نے آخری حد تک قتال کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی صرف دفاع کے لیے، کسی پر زیادتی کرنے کے لیے نہیں۔ یہی بات ہے، پوری تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھ لیں، وہ لوگ کیسے بھی تھے، مسلمانوں نے کبھی بھی کسی ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے کبھی جہاد، کبھی قتال نہیں کیا جی۔ مسلمانوں کی پوری ہسٹری اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی انہیں تلوار اٹھانے کی کوشش کی، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی آبرو بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اور اپنا ملک اور گھر بچانے کے لیے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، شرعی نقطہ نگاہ سے بوڑھے عورتوں پر، یعنی عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، بچوں پر قتال فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بوڑھے بندے ان پر قتال فرض نہیں ہے، لیکن ایک موقع آتا ہے ان پر بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہ جب دشمن آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، آپ کی عزت خطرے میں ہو، تو عزت بچانے کے لیے عورت پر بھی اس وقت دفاع کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ ہو تو وہ بھی اپنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بوڑھا ہو تو اس پر بھی اپنے آپ کو بچانا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن رہا میدان میں نکل کر اسلام کے لیے یا اپنا ملک بچانے کے لیے تلوار اٹھانا، وہ نہ تو عورت پر فرض ہے، نہ بچے نابالغ پر فرض ہے، نہ بوڑھوں پر فرض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر مجبوری اگر کہیں تلوار اٹھانے کی اجازت دی تو اس کے لیے ہدایات فرمائی ہیں۔
حضور نے فرمایا کہ کسی کی پراپرٹی کو ضائع نہیں کرنا، مکان لوگوں کے ضائع نہیں کرنا، ہرے درخت نہیں کاٹنا، فصل کو تباہ نہیں کرنا، جانوروں کو ضائع نہیں کرنا، اور ان کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا، اور فرمایا کہ بچوں پر تلوار نہیں اٹھانا، عورتوں پر تلوار نہیں اٹھانا، بوڑھے لوگوں پر تلوار نہیں اٹھانا، اور وہ جو ان کے مذہبی رہنما ہوں جبکہ وہ تلوار اٹھا کر آپ کے مقابلے میں نہیں آئے تو ان پر بھی تلوار نہیں اٹھانا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینہ پاک میں کئی جہاد ہوئے۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ حضور بھی جتنے جہاد ہوئے کسی میں کوئی بچہ نقصان ہوا ہو، کوئی عورت نقصان ہوئی ہو، کوئی بوڑھے بندے کا نقصان ہوا ہو۔ اس کے لیے ہدایات ہیں، اور موجودہ دور میں آپ ذرا غور فرمائیں، اس بات کو دیکھیں۔ بعض قوانین ہوتے ہیں جو ایک خاندان تک محدود ہوتے ہیں، ایک ملک تک محدود ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے پر ظلم کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر ظلم کرتا ہے، چڑھ دوڑتا زیادتی کرتا ہے۔ اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی مل کر کو قانون مرتب کیا جاتا ہے تو اس کی روک تھام کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کے اندر تباہ و بربادی ان ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد تو پوری اقوام عالم نے مل کر دو تنظیمیں بنائی، ایک یونائٹڈ نیشن جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں جی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میٹنگ کر کے کسی کوئی ملک کے اندر کو ضروریات کی چیزیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس طریقے سے۔ ایک ہے سیکورٹی کونسل جس کو سلامتی کونسل کہتے ہیں، اس کا مفہوم اور ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی ملک کسی ملک پر زیادتی کرے تو اجلاس بلا کر یہ کرنا کہ جو آدمی زیادتی کرتا ہے اس کو سزا دی جائے، جو بھی طریقہ کار ہے۔ اس سے بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے، یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور اس لیے سلامتی کونسل بنائی گئی، یعنی سیکورٹی کونسل۔ اجلاس بلایا جاتا ہے، پھر فوری طور پر اس کا اقدام کیا جاتا ہے۔ ہم موجودہ دور جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ معاشرہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتا ہے، ترقی یافتہ کہتا ہے، اور جمہوریت کے بڑے پرستار ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا جمہوریت کا پرستار تو امریکہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کبھی وہ بغداد پر چڑھ دوڑا جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، ہم جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی جناب سیریا پر چڑھ دوڑا کہ وہاں آمریت ہے، جمہوریت نہیں ہے، اس پر چڑھ دوڑے۔ کبھی لیبیا پر چڑھ دوڑے جناب کہ ہم وہاں کیا کرتے ہیں، جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی افغانستان پر چڑھ دوڑے جناب، لیکن اس لیے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ اب سعودیہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں، کیا وہاں جمہوریت ہے؟ بحرین، کیا وہاں جمہوریت ہے؟ کیا یہ قطر وغیرہ میں جمہوریت ہے؟ کیا اب مطلب ہے آپ نے نہیں، وہ تو ہو گیا نا۔ یہ جو عرب امارات ہیں، کیا جمہوریت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو وہاں دوستی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور۔ اگر واقعتاً وہ جمہوریت کے قائل ہیں تو پھر ہر جگہ جمہوریت ہونی چاہیے، پھر جہاں جمہوریت نہیں ہے وہیں باقاعدہ ہونا چاہیے جی۔ پھر دوسری بات یہ ہے، مثال کے طور پر فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے، گھر والوں کو گھر سے علیحدہ کر کے وہاں دوسرے کو مطلب یہ ہے کہ کنٹرول دیا، دوسرے کو وہاں قائم کر دیا مل کر۔ اب جو حالات فلسطین کے اندر گزر رہے ہیں جناب، تو اصول کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ زیادتی کس نے کی ہے۔ اب کم از کم سن 48 سے لے کر اب تک زمانہ گزر گیا، یعنی وہ وہاں کے جو باشندے وہ در بدر ہیں، کوئی تیونس میں آباد ہیں جناب، کوئی کسی ملک کے اندر آباد ہیں، کوئی ان کا اپنا گھر نہیں ہے، در نہیں ہے، کچھ لوگ وہاں فلسطین کے اندر ہیں۔ اب اصول تو یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ طور پر ان کی آزاد خود مختار ایک اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے،
وہ جو سٹرگل کرتے ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے کرتے ہیں، اپنے گھر کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو ان کا گھر، ان کی زمین زبردستی اس کو چھین لیا گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ سلامتی کونسل کا جلسہ ان کے حقوق ان کو دلائے جائیں، اور سلامتی کونسل میں کئی قراردادیں بھی پاس ہوتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں کہ وہاں انتخابات ہونے چاہیے، تو تقریباً پون صدی یعنی یوں سمجھیے کہ 75-78 برس گزر چکے ہیں جی، وہاں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن، اس نے تو اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کی، وہ کہتا ہے وہ ہر حال میں اس کے وہ ساتھ ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ عالم اسلام مسلمانوں کے بغیرتی کا یہ عالم ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی صرف دور سے مذمت کی جاتی ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں مذمت نہیں کی جاتی بلکہ عملی طور پر کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اب مسلمان جتنے ملک ہیں، 57 ملک ہیں، ان کے اندر صرف ایک ملک ہے ایران کو جو کھل کر مطلب اسرائیل کی کھل کر یعنی فلسطین کی حمایت کر رہا ہے، لبنان ہے حمایت کر رہا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ممالک ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ بیان دیے جیتے ہم اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے نا کہ وہ آدمی مانے وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور و عقل دی ہو۔ امریکہ کے اندر بے شمار جلوس نکل رہے ہیں، یہاں برطانیہ بے شمار ایجیٹیشن ہو رہی ہے سب کچھ اس کے خلاف، لیکن کسی بھی حکومت کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی جناب۔ تو یہ جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قصور ہمارے اپنے مسلمانوں کا ہے۔ اگر یورپین یونین ہو سکتی ہے، نیٹو اور سیٹو کا معاملہ ہو سکتا ہے، مل کر اپنی تنظیمیں بنا سکتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور انہوں نے OIC کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں جی، وہ جو بنائی اس کا فنکشن کیا ہے جی؟ آج تک کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کر فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں آگ لگی ہو، کوئی تعاون کرے یا نہ کرے، اسے تو آگ بجھانی ہے، اسے تو اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو فلسطین والے، ان کا رائٹ ہے، انہوں نے اپنے حق کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زمین کو دوسروں سے چھیننا ہے، اور اس کی اللہ کا رسول اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، جب بنی اسرائیل فرعون کے قبضے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ یہ کریں کہ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرائیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو فرانس ملک ہے وہ بنی اسرائیل کا تو نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچانے کے لیے وہاں سے ان کو نکالا، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی۔ اب جب شام میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہوئے سارے کام ادھر سے نہیں ہوتے، اب کم از کم یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے مکانوں پر دشمنوں کا قبضہ ہے، تمہاری زمین پر دشمنوں کا قبضہ ہے، یہ تمہیں خود حاصل کرنا ہے۔ یعنی فرعون سے آزادی کے لیے ہم نے تمہیں جہاد کا حکم نہیں دیا، ہم نے تمہیں بچا کر وہاں سے نکالا ہے، لیکن اب یہ تمہاری اپنی سرزمین پراپرٹی ہے جس پر ان کا قبضہ ہے، اب تمہیں بزور شمشیر اس کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن قوم کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اس وقت انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ فقاتل انت وربک نحن ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ اگر آپ کو اور آپ کے رب کو زیادہ شوق ہے نا جہاد کا تو آپ کریں، ہم یہ تماشا دیکھیں گے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک وہ یتیعون فی الارض، یعنی وہ میدان تیہ کے اندر یہ کرتے کہ پوری رات کو چلتے، سفر کرتے کہ ہم کے کنارے لگے، جب صبح ہوتی تو وہیں ہوتے جہاں سے نکلے تھے۔ 40 سال تک ان پر مطلب ہے ذلت، غربت اور مسکنت کو مسلط کیا گیا، یہاں تک آخر پھر ایسا موقع آیا جب تنگ ہوئے نا، کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، جب تنگ ہوئے اس وقت پھر ان کے جو نبی موجود تھے حضرت حزقیل علیہ السلام یا شمویل علیہ السلام، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم حد ہوگی، ہم پر ظلم ہے، آپ ہمارے لیے کوئی لیڈر مقرر کریں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔
ہم اپنا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، پھر طالوت کی معیت کے اندر انہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یابی اور کامیابی عطا فرمائی۔ پھر وہ فلسطین کا علاقہ، وہ شام کا علاقہ جو ان کا اپنا وطن تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے اور پوری دنیا کا ضمیر سو رہا ہے جی۔ یہ انسانیت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن پورے ملک میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت نہیں ہے۔ اگر انسانیت ہوتی تو پھر یہ جو کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو روکنا کوئی دشواری کی بات نہیں۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کرم فرمائے۔ وہاں آپ دیکھیں کہ بے پناہ مکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بس دیکھیں جو آدمی تلوار لے کر، بندوق لے کر آپ کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے اس پر ٹینک پر حملہ کریں، بندوق گولیاں چلائیں اس پر، آپ جہازوں کے مقابلے میں مطلب اس پر بمباری کریں۔ جو گھروں کے اندر موجود ہیں، چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جو اس کام میں شامل نہیں ہیں، ان پر بمباری کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی بے تحاشا۔ اب دیکھیں کہ دونوں پر غور کر لیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی جو کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو اپنے یہ حماس والے ہیں، وہ یعنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں، بہت سارے قسموں قبضہ کیا، لیکن کسی نہ عورت کو نقصان پہنچایا، نہ کسی بچے کو نقصان پہنچایا جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ظلم و ستم بربریت ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کرم فرمایا، اللہ کا عذاب ہی ان پر آ سکتا ہے، اور کوئی صورت عالم اسلام مسلمانوں کے اندر تو وہ غیرت رہی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے یا ایک دوسرے کے لیے تعاون کرتے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کرم فرمائے۔ یہ لفظ جود آیا تھا نا جی، تو اس کے تحت میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ جہاد کس کو کہتے ہیں۔ جہاد کے معنی یہ تلوار سے لڑنے کے نہیں ہوتے، ایک معنی وہ بھی ہے، وہ بھی سٹرگل ہے، اپنے آپ کو بچانا، اپنے ملک کو بچانا، اپنے مال و بتا کو بچانا، وہ بھی جہاد کے اندر شامل ہے، لیکن کلیتاً جہاد کے معنی قتال کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی انہوں نے پوری سٹرگل کوشش کی ہے اس بات کی کہ وہ انکار کریں کہ یہ ہم جو زندہ ہے، اس کے بعد، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ تو فرماتے اے غایت اجتہادہم فیہا، انتہائی درجے کی انہوں نے اس نے کوشش کی ہے کس معاملے میں کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ تعالیٰ جو مر گئے ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی اٹھائے گا نہیں، کبھی دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ یہ سابقہ کلمے کے اندر جو ایک اضطراب کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، اس کو دور کرنے کے لیے بل آتا ہے جی۔ مثال کے طور پہ آپ انگریزی میں لفظ بولتے ہیں وائی ناٹ، تو یہ ابتدا کلام میں تو نہیں ہوتا نا، یہ پچھلے کلام کے اندر جو ایک شبہ پیدا ہوا تھا، اس شبے کو دور کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، یعنی مطلب ہے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کہا نا لا یبعث اللہ من یموت، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جو مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا، کیوں نہیں، فرمایا کہ یبعثہم، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، وعدن علیہ حقا، اللہ تعالیٰ نے یہ پورا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم امواتن، تم معدوم تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، ہم نے وجود بخشا۔ کنتم امواتن، تو پھر احیاکم، میں نے تمہیں زندہ کیا، ثم یحییکم ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو بار بار یہ وعدہ کیا کہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔
اگر اس زندگی کے بعد اور زندگی نہ ہو تو یہ پوری کی پوری زندگی بیکار ہے جی. یعنی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو اس کا کام مد نظر اس کا بینیفٹ ہوتا ہے جی. مثال کے طور پر ہم کوئی بندہ برے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اب ہر برے کام کی سزا بھی یہاں نہیں ہو سکتی، ہر اچھے کام کا یہاں صلہ بھی نہیں ہو سکتا. بے شمار لوگ صلہ کرتے ہیں، بینیفٹ کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو نہیں ملتا. بہت سارے آدمی جرائم کرتے ہیں، سزا کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا والے تو اگنور کر سکتے ہیں لیکن میں خالق ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، میں تو ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کسی حقدار کو اس کا حق نہ پہنچے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے ان سب کو دوبارہ زندگی عطا کرنی ہے. دوبارہ زندگی عطا کرنے کے بعد وہ جو تمہارے درمیان اختلاف تھے جن کا تم فیصلہ نہیں کرو گے، نہیں ہوا نا، اس کا فیصلہ کریں گے. وہ جو تم نے جرائم کیے ہیں اور سزا سے بچ گئے ہو، اب پھر ہم تمہیں سزا دیں گے. وہ جو تم نے اچھے کام کیے تھے تو اس کو اگنور کر دیا گیا، تمہارے اچھے کام کا صلہ نہیں دیا گیا، وہ ہم صلہ عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، یبعثہم، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، وعدن علیہ حقا، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر وعدہ کیا ہے. اب عربی گرامر کے لحاظ سے یہ وعدن بھی مفعول مطلق ہے اور حقہ بھی مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی آپ نے فعل کیا ہے، اس فعل کی تاکید کے لیے ایک لفظ لاتے ہیں، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ ضرب تو ضربن، میں نے مارا، ضربن یعنی یقیناً مارا، اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ وعدن، اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس کے افعال جو فعل ہیں وہ معذوف ہیں جی. وعدن سے پہلے وعد اللہ وعدن، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جیسے وعدہ کرنا. وحقا علیہ حقا، اور حق یعنی فرمایا کہ یہ حقیقت ہے، واجب ہے، اس حق کو ہو کر رہنا ہے. تو آگے یہ فرماتے ہیں مصدران مؤکدان، یہ جو وعدن اور حقن کا لفظ ہے یہ دونوں مصدر ہیں اور دونوں یہ تاکید ہیں. یعنی وعدن وعدہ کی تاکید ہے اور حقن حق کی تاکید ہے. منصوبان ہیں، فرمایا کہ یہ دونوں منصوب ہیں، اس لیے کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس پر مطلب ہے نصب ہوتا ہے جی. تو فرمایا کہ یہ دونوں منصوبان ہیں. کس سے؟ بے فعلہما المقدر، ان دو فعلوں کی وجہ سے جو فعل مقدر ہیں جن کا ذکر یہ نہیں ہے. ایک وعد اللہ ہو، ایک حق کا حقن. یعنی وعدن کے شروع میں جو فعل ہے وہ وعدہ وعدن، اور جو حقن ہے وہ حق کا حقن. یعنی معنی اس کا یہ بنے گا کہ اے وعدہ ذالکا، یعنی اس بات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وہ حق کا ہوا حقن، اور اس کو اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا، یہ ہو کر رہے گا. یعنی یہ مطلب نہیں کہ ویسے تمہیں بات کر دی، یعنی اس زندگی کے بعد تمہیں اٹھ کر رہنا ہے، یقیناً تمہاری بے عزت ہوگی اور یقیناً تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور یقیناً پھر اچھے کام کرنے والے کو اچھا صلہ ملے گا، برائی کا ارتکاب کرنے والے کو سزا ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ اپنے مشاہدات کو دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک آدمی مر گیا، اب اس کے ورثاء نے اس کو آگ میں جلا دیا، راکھ بن گیا. یا ایک آدمی مر گیا، اس کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلیاں کھا گئی. ایک آدمی مر گیا کہیں جنگل میں ہے، جانور اس کو کھا گئے. ایک آدمی مر گیا ہے اور ان کے مذہب والوں نے ان کو مٹی میں دفن کر دیا. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟
وہ مٹی اس کی ہڈیوں کو بھی کھا گئی، بالوں کو بھی کھا گئی، چمڑے کو بھی کھا گئی. یعنی قبر کھود کر دیکھیں، ماس وائے وہاں مٹی کے اور کچھ باقی نہیں ہے. جب ایک چیز کمپلیٹلی ختم ہو گئی تو کہتے ہیں ہم کیسے بلیو کریں کہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ، وہ اکثر سے مراد کیا ہے؟ اے آل مکہ تا، یعنی وہ اکثر کون ہیں؟ مکے والے. لا یعلمون، وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ طویل عرصہ گزر گیا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی طرف کوئی رسول بھی نہیں آیا، دائرہ کار کہیں ان کا بڑا نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے فہم و ادراک کی بنیاد پر اس کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب یہ کمپلیٹ فنش ہو گئے تو دوبارہ اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ یعلمون ذالک، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیوں کیا کہ دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا. کہتے ہیں لے یبینہ کے اندر یہ جو لام ہے یہ متعلق اس کے ساتھ ہے یبعثہم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یبعثہم یبعث اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. کیوں؟ لیبینہ، تاکہ ان کے لیے کلیئر کرے، واضح کرے، لہم الذی یختلفون. اس لیے اللہ دوبارہ ان کو اٹھائے گا کہ دنیا میں بہت سارے معاملات جس پر فیصلہ نہیں ہوا جی، دنیا کے اندر اختلاف رہا. ایک نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا یہ نہیں، یہ رائٹ ہے، تیسرے نے کہا جی یہ یوں ہے. تو یہ اختلاف جو نہیں مٹا، اب باقی اختلاف کو چھوڑیں نا جی. سب سے بڑی تو اللہ کی ذات ہے نا جی. کیا اللہ کی ذات پر، اللہ کے ہونے پر اتفاق ہے؟ بالکل نہیں. اگر اس ہونے کا اتفاق ہے تو پھر ایک پر اتفاق نہیں، پھر متعدد انہوں نے خدا بنائے ہوئے جی، سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں. کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دریاؤں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی شمس و قمر اور ستاروں کی پوجا کر رہا ہے. اولاً تو اس کے ہونے میں اختلاف ہے. اگر ہونے میں اختلاف نہیں تو پھر اس کے ایک ہونے میں اختلاف ہے. اور جب اس کے ایک ہونے میں اختلاف ہے تو پھر کئی انہوں نے خدا بنا لیے. اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہو کر یہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے. وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایٹ اے ٹائم ایک طرح کا کام کر سکتا ہے، کئی طرح کے کام وہ نہیں کر سکتا. تو جب ہم ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں، ایک سے زائد نہیں کر سکتے، تو جب وہ ایک ہے تو پھر مختلف کام اپوزٹ ایک سے زائد کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے پھر بہت سارے ہونے چاہیے ڈپارٹمنٹ. بھائی یہ کام وہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، وہ یہ. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہی دنیا میں اتفاق نہیں ہے. اس کے بعد رسولوں کا معاملہ ہے، ان کے بارے میں دنیا بسنے والوں کا اتفاق نہیں ہے. فرشتے ہیں، ان کے بارے میں اولاً تو اختلاف کی یہ کوئی مخلوق ہی نہیں ہے. اگر مخلوق ہوتی تو میں نظر آتی. کچھ لوگ ہیں جو فرشتوں کے وجود کے ہی منکر ہیں، اور جو وجود کے منکر نہیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے نظریات بنا رکھے. پھر اسی طریقے سے کتابوں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی، اس پر بھی اتفاق نہیں ہے. پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، دوبارہ حساب و کتاب ہونا ہے، اس پر بھی اتفاق نہیں ہے. تو اب یہ اتنا اختلاف سے بھری ہوئی دنیا، اختلاف مٹائے بغیر دنیا سے چلی گئی، تو اب کبھی نہ کبھی یہ فیصلہ تو ہونا چاہیے نا، بس صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا. بس دیکھنا رائٹ اور رانگ میں کسی نہ کسی مرحلے پر تو یہ عقدہ کھلنا چاہیے، بس صحیح کیا ہے اور
غلط کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے ضروری ہے دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ قیامت قائم کرنا، اس لیے لیبینہ، یہ اللہ نے کیوں کر کے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ لے کلیئر کر دے، واضح کر دے، بیان کر دے۔ کہتے ہیں لیبینہ، یہ کس کے متعلق ہے؟ یبعثہم کے متعلق، یعنی فرمان لا یبعثو، یبعثو کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زندہ کرے گا۔ کیوں؟ لیبینہ، تاکہ بیان کرے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ متعلق ہے یبعثہم کے، تو فرمایا یبعثہم تو یہاں موجود نہیں ہے، کلام پاک میں جو موجود ہے وہ ہے لا یبعث اللہ من یموت، تو فرمایا کہ یبعثہم مقدر ہے، یعنی آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لا یبعث اللہ من یموت یبعثہم وعدا علیہ حقا، تو وہ جو مقدر ہے یبعثہم اس کے متعلق ہے لیبینہ، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا تاکہ بیان کرے۔ کیا بیان کرے؟ لیبینہ لہم، ان لوگوں کے لیے کیا بیان کرے؟ الذین یختلفون، وہ باتیں کلیئر بیان کرے کہ جس کے اندر ان لوگوں کا اختلاف ہے۔ تو فرمایا وہ صرف قیامت کا دن ہے کہ جہاں صحیح اور غلط ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، صحیح کیا غلط کیا ہے سب باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو فرمایا یختلفون مع المؤمنین فیہ، یعنی وہ جو لوگ مومنوں سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی جب اہل ایمان کہتے ہیں نا کہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی، وہ کہتے ہیں بالکل کوئی نہیں چنا۔ ہمارے ہاں وہ مسلمان بھی کئی کہتے ہیں نا یہ جان میٹھا تھی وہ کس جٹھا، مطلب ہے کہ یہی ہے۔ اور ہمارے بعض بڑے جوہلا ایسے بھی ہوئے، وہ مولیہ خاندان کا ایک ہوا ظہیر الدین بابر، وہ کہتا ہے قصبے کا، وہ کہتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، وہ کہتے ہیں کہ بابر عیش کر لے، جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے، دوبارہ کوئی ہمیں نہیں آنا ہے، یہ عالم دوبارہ نہیں آئے گا، ایک ہی بار ہے، مزے لوٹ لے جو کچھ لوٹنے۔ ہمارے یہاں بھی تصور یہی ہے، بھائی یہ زندگی ملی ہے عیش کر لو۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کرتے تھے مشرک مکہ، کس سے جی؟ یختلفون مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ۔ مومن کہتے بھائی اس کے بعد ایک اور زندگی، وہ کہتے جی بالکل کوئی نہیں۔ فیہ من امر الدین، یعنی وہ جو دین کا امر ہے، فرمایا کہ یہ دین ہے اور یہ دین پر عمل کرو گے تمہیں اس کی جزا اور سزا ہوگی، تمہیں نیکی ہوگی برائی، یہ ساری باتیں، تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ بے تعذیبہم، اور اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہاں قیامت کے دن ان کو کسی طرح کا عذاب ہوگا یا کوئی تکلیف ہوگی، اس طرح کی بات ہوگی۔ وَإِصَابَةِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ثابت قدمی پر یا مسلمانوں پر جو ثواب ملے گا اس پر، یعنی مسلمان جس پر قائم ہے، مسلمان جس پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر مشرکین مکہ مسلمانوں سے اختلاف کرتے تھے۔ سمجھ گئے جی؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو اس لیے ہم قیامت قائم کریں گے لیبینہ، تاکہ واضح کر دیں، کلیئر کر دیں، بیان کر دیں، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور اس لیے کہ ہم کافروں کو یہ بتا دیں، ان پر ظاہر کر دیں، کیا؟ کفر وَأَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اس بات پر کہ وہ جھوٹے تھے۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ قیامت قیام کر کے، بعثت قائم کر کے، ہم کافروں پر یہ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں جھوٹ کے پیروکار تھے، جھوٹ کے پابند تھے۔ فرمایا کہ تاکہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ بتا دے، واضح کر دے، کلیئر کر دے، بیان کر دے، ان کے علم میں لے آئے۔ کس کے علم میں؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو اس بعثت کو مانتے نہیں ہیں، انہم کانوا کاذبین،
اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ ہم بتائیں گے کہ دنیا میں جو تم کہہ رہے تھے وہ تم جھوٹے تھے، مسلمان جو بتا رہے تھے وہ سچے تھے جی. اس جھوٹ اور سچ کا تاکہ کلیئرلی فیصلہ ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. سمجھ گئے جی. فی انکار الباس، انکار باس کے اندر اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے مشکل ان کے اندر یہ تھی کہ جب ایک آدمی جل کر راکھ ہو گیا، قبر میں دفن کیا، مٹی کھا گئی، جنگل میں مرا ہوا پایا گیا، جانور کھا کر اس کو ہضم کر گئے، سمندر میں غرق ہوا، مچھلیاں کھا گئی. جب اس کا نام و نشان مٹ گیا، کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ہمارے اکثر بیشتر یہ کاغذ وغیرہ کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ پلاسٹک کے ڈبے وغیرہ سب کچھ ہے، تو وہ آپ علیحدہ ڈبے آپ چھوٹے ان پر رکھیں تاکہ وہ ری سائیکلنگ کریں. یعنی مطلب ہے ان کو دوبارہ اسی شیپ میں بنائیں یا کوئی اور چیز بنا لیں. تو ری سائیکل کب ہوتا ہے جی؟ جب کوئی چیز ہو تو. بھائی یہ گلاس ہے، دوبارہ آپ اس کو پگھلائیں، پگھلانے کے بعد اس کی پلیٹ بنا سکتے ہیں. اگر یہ ہی نہیں ہے تو ری سائیکل کیا کریں گے؟ سمجھ گئے نا جی. تو وہ سوچنے لگے بھائی اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، ری سائیکلنگ کیسے کرے گا جی؟ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، وہ تو مٹی کھا گئی، یا مطلب مچھلیاں کھا کے ہضم کر گئی ہیں، اور ایک مچھلی کئی مچھلیوں نے کھایا، کھا کر ہضم کر کے فارغ ہو گئی. اب آگ میں جل کر خاک ہو گیا. اب جب میت کو جلانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کریمیٹوریم، ہاں، وہ کرنے کے بعد ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ ادھر سے آدمی جاتا ہے، وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ ایش، خاک نکلتی ہے. یعنی مطلب ہے کہ وہاں جو راکھ نکلتی ہے. تو اب وہ مطلب ہے دوبارہ اس کو کیسے کیا جائے گا، یہ ان کے لیے بات مشکل تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کلام پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلی بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افعینا بالخلق الاول، یعنی پہلی بار جو ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا تو کیسے پیدا کیا تھا جی؟ کوئی نمونہ تھا؟ کوئی مٹیریل تھا؟ نہیں. کوئی ٹائم لگا؟ نہیں. تو جب ہم پہلی بار پیدا کیا ہے اس کا نمونہ بھی نہیں تھا، اب تو نمونہ موجود ہے، کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے جی؟ جبکہ دوبارہ پیسہ کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی چیز وہ کیا انویشن کے کیا کہتے ہیں اس کو جی، کوئی چیز ایجاد کرنا چاہتے ہیں جی، آپ ہیں جی، ہاں انوینٹ کرنا چاہتے ہیں جی، تو مصدر اس کا کیا ہوگا؟ انویشن ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی وہی. اچھا جی. تو وہ آپ کو چیز اس کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، نئے طریقے سے بنانا، جس کا پہلے سے کوئی شکل نہیں ہے، کوئی شیپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا آپ کی ڈیزائن بناتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو مہینے لگے، ہو سکتا ہے آپ کو سال لگیں جناب بنانے میں. آپ بنا چکے، بنانے کے بعد وہ ڈسپوز آف ہو گیا جی، تو دوبارہ بنانا، وہ جو سال صرف کرنے کے بعد ڈیزائن بنایا تھا نا، دوبارہ تو چند منٹوں میں بنا سکتے ہیں. وہ آپ کے ذہن کے اندر پورے کا پورا سیمپل ڈیزائن کیا ہے؟ وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عجیب تم ہو، وہ پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا یا نہیں؟ اللہ فرماتا افعینا بالخلق الاول کا پہلے پیدا کر کے ہم تھک گئے،
بدی بدی کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاطر السماوات والارض، بدی السماوات والارض، یہ جو لفظ ہے نا بدی، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پہلی بار کسی کو بنانا بغیر سابقہ کسی نمونے کے۔ انشاء کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں۔ اللہ کو ہم منشی تو نہیں کہتے، لیکن یہ لفظ اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کلام پاک میں۔ انشاء کے معنی پتہ کیا ہے جی؟ وہ جس کا پہلے وجود نہیں ہے اس کو مارد وجود میں لانا۔ یہ ہمارے ہاں وہ جو انشاء والا اس کو منشی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کلرک کہتے ہیں، سٹینو کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اب جو کلرک وہ کاغذ پر جو لکھتا ہے جی، اس کے لکھنے سے پہلے وہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، فرسٹ ٹائم مارد وجود میں آتا ہے۔ اسی کلام پاک میں فاطر السماوات والارض، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے کئی معنی تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے۔ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی حساب کا مٹیریل کے، بغیر کسی اس کے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اس پر قادر ہے جی۔ تو فرمایا جب بغیر نمونے کے بنا سکتا ہوں، تمہیں پیدا کیا، تو کیا دوبارے میں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما قولنا لشیء، ہم جب کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں نا تو ہمارا بندے کو اس چیز کو کہنا، اذا فرما اردنا ہو، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اردنا ایجادہ، ہم اس کے ایجاد کرنے کے، وجود بخشنے کے لیے ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ لفظ آیا نا وقولنا، کہتے ہیں یہ مبتدا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، قولنا ہم کہتے ہیں، یہ مبتدا ہے۔ وَأَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ اس کی خبر ہے پورا جملہ جی۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ فرمایا کہ اے فَهُوَ یکون، وہ چیز ہو جاتی ہے جی۔ یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے ہمیں کن کہا جی، یعنی اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کاف اور نون کن کی بات ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مفہوم یہ قول نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہے نا ہو جا تو وہ چیز کیا ہوا؟ وہ چیز ہو گئی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ارادہ ہے۔ اس لیے کہ کہنے کے لیے مخاطب کا ہونا ضروری ہے، کہنے کے لیے مخاطب کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی چیز ہے آپ کہتے ہیں کن، ہو جا جی، ایک ہوتا ہے امر تکوینی، ایک ہوتا ہے امر تسییری۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہود و نصارہ جنہوں نے ہماری مخالفت کی نا، یہودیوں نے، تو ہم نے یہ کہا، وہ کیسے آتا ہے، کون کہہ تنخواہ سے ہی نا جی، ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، تو یہ کن امر تسییری ہے۔ پہلے وہ کس کی شکل میں تھے؟ اور شکل میں، پھر وہ اور شکل میں بدل گئے، اس کو امر تسییری کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک چیز آپ کے پاس ہیولہ ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے جی، جیسے یہ کلے نہیں بچے کھیلتے ہیں جی، مٹی ہوتی نا، اب اس کو یہ کرتے ہیں کہ اس مٹی کو آپ نے گدھا بنا دیا جی، اس مٹی سے آپ نے گھوڑا بنا دیا، تو یہ وہ پہلے چیز موجود ہے، پہلے آپ نے گدھا بنایا نا جی، پھر اس کو توڑا، پھر دوبارہ اس کو، مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتا بنا دیا۔ تو یہ تسییر مطلب پہلے اور شکل تھی، اب اور شکل۔ ایک ہے امر تکوینی، اس کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے، وہ پہلے کسی شاید چیز میں موجود تھی یا نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تسییر کے لیے پہلے ہونا ضروری ہے، کنورٹ ہونے کے لیے کوئی چیز ایک شیپ سے دوسری شیپ میں کنورٹ ہوتی تو اس کا پہلے ہونا ضروری ہے۔
ایک امر تکوینی ہے، یعنی کسی کا مارد وجود میں آنا، اس کے لیے پہلے کو مٹیریل ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ جو اللہ فرماتا ہے نا کن، ہم نے کہا کن کا تقاضا ہے کہ پہلے کوئی چیز ہو جس کو اللہ کہے۔ یا کن کے معنی وہ کاف نون کے نہیں ہیں، یا کن کے معنی ارادے کے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آٹومیٹیکل چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میری قدرت کو چیلنج کرتے ہو۔ یعنی ہماری یہ ہے کہ ہم یہ بھی دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ انما قولنا لشیء، یعنی ہم جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم قولنا کے بجائے معنی ارادے کرتے ہیں، جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، کیا اذا اردنا، اللہ نے خود بیان کر دیا، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اے اردنا ایجادہ، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ چیز وجود میں آ جائے، تو وہ چیز مارد وجود میں آتی ہے۔ کن کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کاف نون کن کہتا ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے یہ معنی ہم کیوں کرتے ہیں؟ شے اس کو کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ جو شے موجود نہیں ہے اس کو آپ شے نہیں کہہ سکتے، سمجھ گئے نا جی؟ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو شے نہیں کہہ سکتے۔ شے کس کو کہیں گے؟ جو چیز موجود ہو کسی شکل، جس کی طرف آپ اشارہ کر سکیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ ہم کسی شے کو کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب وہ شے پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کنورٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اب تیری شکل یہ تھی اب یہ ہو جائے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کہنے کا مراد یہ نہیں ہے۔ یا ہمارے سمجھانے کے لیے لفظ شے کو بیان کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اظہار کن کے معنی ہوتے ہیں ارادے کے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے نا وہ چیز ہو جاتی ہے جی۔ تو آگے فرمایا نقول لکن فیکون، فہو یکون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ یہ یہاں بھی بیان کرتے ہیں، ارادہ فرما یعول لا الا فانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا لشیء، فرما تسمیۃ شیئا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے شے کا نام رکھا ہے، ما یعول الیہ، بے اعتبار ما یعول الیہ، اس اعتبار سے کہ وجود میں آنے کے بعد وہ شے ہوگی۔ جب کہا تو وہ نہیں ہے، جب ارادہ کیا تو مادہ وجود میں آ گئی۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے وَإِلَّا فَالْمَعْدُومُ لَا يُسَمَّى شَيْئًا، جو چیز موجود نہیں اس کو شے تو کہتے ہی نہیں ہے، جس کا وجود نہیں تو وہ شے کیسے ہوئی؟ تو یہاں اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے جی، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ آگے فرماتے وفی قرأت بن نصب، یہ ان نقول لکن فیکون جی، فہو یکون فرمایا کہ ایک قرأت کے اندر یہ ہے کہ نصب کے ساتھ جب پڑھیں گے عطفاً علی نقول، یہ ان نقول لہو کن، تو فیکون جو ہے نا تو یوں بھی پڑھتے ہیں فیکونا، یعنی ان ہے نا تو اس کے بعد نقولہ ہے، تو ان مصدریہ ہے، نقولہ کو اس نے نصب دیا ہے، تو فیکون بھی پڑھ سکتے ہیں، فیکونا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایک قرأت کے اندر یہ نصب ہے، فیکونا پڑھا جاتا ہے عطفاً علی نقولو، نقولو پر عطف کرتے ہوئے، والآیۃ لتقریر القدرت علی الباس، فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا یہ اس بات پر مقرر کرتی ہے، اس بات کو قائم کرتی ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ کی ذات سیٹ اپ کرتے ہیں، اس کو فٹ کرتے ہیں کس بات پر کہ اللہ تعالیٰ بیست پر قادر ہے، یعنی دوبارے پیدا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے جی۔ سمجھ گئے جناب؟
ہاں اس کے بعد غالباً نیا رکوع ہے، وہ ہجرت کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ، آئندہ منڈے تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے درمیان میں، اچھا یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، یہ جو سنت ہے یہ کس کو کہتے ہیں جی؟ شے موجود کو کہتے ہیں یا معدوم کو کہتے ہیں؟ موجود کو، یعنی سنت جو حضور نے کہا تو کہنے کے بعد وہ سنت بنی، جب حضور نے نہیں کہا تھا تو سنت قولی تھی؟ نہیں تھی نا۔ حضور نے کوئی کام کیا، یہ حضور کی سنت فعلی ہے، تو وہ سنت کب بنی؟ کام کرنے کے بعد بنی نا، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے سنت تقریری ہے، حضور نے نہیں کیا، حضور کی موجودگی میں کسی اور نے کو کام کیا، اب حضور نے یا تو اس کو پسند کیا یا یہ ہے کہ حضور نے منع نہیں کیا۔ منع نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز درست ہے، اگر حضور نے پسند کیا تو یہ مزید سونے پر سہاگا جنا۔ اب جو حضور نے کہا نہیں، جو حضور نے کیا نہیں، وہ سنت ہو سکتی ہے؟ بس سنت کس کا نام ہے؟ شے موجود کا نام ہے نا۔ اب یہ جو عام لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی یہ میلاد مناتے ہیں، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، وہ کیسے خلاف ہوا جی؟ اگر کیا ہی نہیں، حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف کیسے ہوا جو حضور نے نہ کہا ہے نہ کیا ہے؟ تو مطلب ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں یہ جو صحابہ کے خلاف ہے، وہ خلاف کیسے ہوا جی؟ خلاف تو جب ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ اور کیا، ہم نے جب انہوں نے کیا ہی نہیں، فعل ہی ثابت نہیں، تو اس کے صحابہ کے طریقے کے خلاف کیسے ہوا جائے؟ جب حضور سے فعل ہی ثابت نہیں تو اس کے خلاف کیسے ہوا؟ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا جی، لیکن سوال یہ ہے جو ہم نے کیا ہے اگر حضور کے کیے کے خلاف ہوتا تو ناجائز ہوتا، صحابہ کے کیے کے خلاف ہوتا تو ناجائز ہوتا۔ اب نہ حضور کا قول اس میں فعل موجود ہے نہ صحابہ کا موجود ہے، تو آپ اس کو کیسے پرکھیں گے؟ ہم اس کو پرکھیں گے کہ آیا اس کام کی کہیں ممانعت ہے؟ تو جو اس کو ناجائز کہتا ہے ہم درخواست کرتے ہیں آپ دکھا دیں ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہو کہ میلاد منانا منع ہے، عرس منانا منع ہے، فاتحہ کرنا منع ہے، دکھا۔ یہ ہمارا تو کام ہی نہیں نا جی، ہمارے پاس ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری اس پر ہے جو انکار کر رہا ہے، ہمیں دکھا دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا مال بدعت، و بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا اصل لہ فی الدین، جس کی دین کے اندر کوئی اصل موجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اب ہم جو کام کرتے ہیں یہ ان کی تو اصل دین کے اندر اصل موجود ہے، یعنی اچھے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو موجود ہے۔ بچے کی ولادت ہو تو بندے کو خوشی ہوتی ہے، پیسے ملے بندے کو خوشی ہوتی ہے، عہدہ ملے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے، کوئی بھی خوشی کا کام ہو۔ سرکار جب غزوہ خیبر سے واپس آئے نا، یہ اگلے نشست میں ہم عرض کریں گے، حضرت جعفر طیار وہ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس تشریف لائے، ادھر حضور یعنی خیبر فتح کر کے مدینہ میں پہنچے، اور وہاں پہنچے تو ادھر حضرت جعفر طیار آئے۔ حضور فرماتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے زیادہ خوشی یہ غزوہ خیبر میں فتح کیا ہے یا جعفر کے آنے کی ہے۔ اس کا مطلب وہ فتح پر بھی حضور خوش ہوئے، حضرت جعفر کے آنے پر وہ بھی خوش ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین پیدا ہوئے، آپ کے اپنے بیٹا ہوئے، سرکار خوش ہوئے۔
حضور کو پتا چلا کہ حضرت خاتون جنت کو اللہ نے بیٹا دیا ہے تو حضور فرخاں اور شاداں خوشی کے ساتھ جلدی جلدی پہنچے. تو حضور خوش ہوئے یا نہیں؟ وہ حسنین کریمین کی پیدائش پر اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے تو ہم اللہ کے نبی کی پیدائش پر کیوں نہ خوش ہوں؟ سوال یہ ہے کہ کسی کی پیدائش پر خوش ہونا یہ ہے یا نہیں؟ اچھے کام پر. تو اگر ناجائز ہے تو تم بتا دو بھائی. تو اصل قصہ یہ ہے کہ شے کو اس کو کہتے ہیں جو چیز موجود ہو. معدوم کو شے نہیں کہتے. جب شے نہیں کہتے تو سنت بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عزت کے مجھے آپ کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ پیر کو بیان کریں گے. وہاں اللہ تعالیٰ ہجرت کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے کہ ہجرت کیوں کی جاتی ہے, ہجرت کا معنی کیا, مفہوم کیا, اور انشاءاللہ بڑا دلچسپ مضمون ہوگا. جی اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن پڑھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبھی حضرات بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں. وہ جو ان پر ظلم و ستم رہا, باری تعالیٰ اپنے کی صدقے غیب سے ان کی مدد فرما. مولا تعالیٰ یہودیوں کے غلط نظریات کو خائب و خاسر خسران پہنچا, تباہ و برباد فرما. مسلمانوں کی فتح یابی عطا فرما. مولا تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما. جو چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے شہید ہوئے مولا تعالیٰ ان کے درجات بلندی عطا فرما. جو ان کے والدین کو بچوں کی وجہ سے قلق پہنچا مولا تعالیٰ انہیں صبر عطا فرما. جو ہماری بہنیں, ہمارے بچے, بزرگ جو شہید ہوئے مولا تعالیٰ وہ محض تیری رضا کے لیے, تیرے نام کے لیے ظلماً ان کو شہید کیا گیا مولا تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. اور ان کی برکت سے باری تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. ہاں جی لنگر شریف لے آؤ جناب. تے جنہ نماز نہیں پڑھی شادی وہ بڑا لمبا ٹائم ہے, بعد ہی پڑھ لینا.